بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ شعراء پہلی آیت سے شروع ہو رہا ہے۔ شعراء جمع ہے شاعر کی، اور شاعر کہتے ہیں شعر کہنے والے کو۔ ایک ہوتا ہے مشاعرہ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ اس کا نام شعراء اس لیے رکھا گیا کہ اخیر میں 3 آیتوں میں شعراء کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ شعراء کون ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ایک منفی پہلو ہے، ایک مثبت پہلو ہے۔ تو شعراء کے بارے میں منفی پہلو بتلایا گیا ہے، اور پھر آخری 4تھی آیت میں مثبت پہلو ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شعراء 2 قسم کے ہیں۔ ہجو کرنے والے، شاعری کی اصطلاح میں ہجو یعنی کسی کی مذمت، کسی کی خامیاں، اور مدح کرنے والے۔ دراصل شعر کے معنی کیا ہیں؟ معنی یہ ہے کہ جیسے کہ کسی نے کوئی واقعہ دیکھا، اور واقعے سے مراد ایکسیڈنٹ نہیں، وہ بھی جیسے کہ آپ نے کوئی یونیورسٹی دیکھنے کے لیے آپ کو بلایا گیا بحیثیت چیف گیسٹ، تو آپ جب دیکھتے ہیں یونیورسٹی کو یا کسی پہاڑ کو بڑے یا کسی گارڈن کو، تو شاعر میں اور ہم میں فرق ہے۔ دیکھیں، ایک عام آدمی دیکھتا ہے سٹی کو، اور ایک عالم آدمی دیکھتا ہے، تو عالم کی نگاہ اور عام آدمی کی نگاہ میں فرق ہے۔ وہ جو دیکھتا ہے، عالم جو دیکھتا ہے، وہ عام آدمی نہیں دیکھ پاتا۔ تو شاعر جب دیکھتا ہے تو اس سے جو اثر لیتا ہے، یعنی اس کا تاثر، اس کا جذبات، اس کے خیالات، تو شاعری کا ایک بنیاد ہے، ایک خیالات۔ تو دوسرا ہے اوزان۔ اوزان یعنی وہ پڑھائے جاتے ہیں، فاعل، فاعلان، فاعلات، وہ وزن پر وہ اپنی رننگ کرتا ہے، یعنی اس کی جو اسپیڈ بڑھتی ہے، اور موضوع الفاظ۔ تو شاعروں کے بارے میں مشہور ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کرتا ہے۔ وہ کیسے بند کرتا ہے؟ یعنی ایک لیکچر یا ایک خطاب جو آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ، اس کو 4 سطروں میں وہ بند کرتا ہے۔ تو میں آپ کو مثال دوں ایک، کہ واقعہ کیا تھا کہ محمد بن ادریس الشافعی سبھی جانتے ہیں، امام مالک کے پاس شاگردگی اختیار کیے ہوئے تھے، اور موطا یاد کر رہے تھے، آخر سب میں بیٹھتے تھے۔ تو چونکہ مالدار نہیں تھے، ایک دفعہ ایک سائل آیا اور امام مالک سے سوال پوچھا، تو انہوں نے جواب دیا، فتویٰ ہے جسے آج کل فتویٰ کہتے ہیں، اس وقت تو جواب دے دیا۔ تو وہ سن رہے تھے، کتاب میں جو تھا اس سے علیحدہ جواب دیا، کچھ نہیں کہا۔ وہ جب باہر گئے تو آگے آئے کہ استاد شیخ صاحب، آپ نے جو جواب بتایا وہ کتاب میں دوسرا ہے، کہاں ہے؟ تو صفحہ نکال کر بتایا۔ تو انہوں نے پھر اسے بلایا کہ میں نے جو بتایا غلطی ہو گئی، یہ صحیح جواب ہے۔ لیکن سوال یہ آتا ہے کہ کچھ آپ کو کتنا یاد ہے موت تک؟ بولے پوری حفظ کیا۔ تو ان کی یہ ذہانت کہ ہر چیز کو دیکھ لیا، حفظ کر لیا، مگر جب کچھ عمر ہوئی تو احساس ہوا کہ یاد نہیں ہو رہا ہے۔ اب کیوں یاد نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی جس طریقے سے پہلے حفظ کرتے تھے، جیسے کہ 1 گھنٹے میں آدھا پارا، پاؤ پارا، ایک مثال، تو وہ گئے اپنے شیخ کے پاس، ایک شیخ کے پاس، یعنی جو ماہر ہے نفسیات کا، اور انہوں نے جو جواب دیا اس کو انہوں نے جو پرویا ہے الفاظ میں، تو سنیے، شکوت الی وکیء سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ کیا کہا؟ کہ میں گیا، شکایت کی کہ مجھے یاد نہیں ہو رہا ہے، کمزور ہوا ہے حافظہ۔ کیا؟ فارشدنی ترک المعاصی۔ اللہ، تو گناہ کیا ہو سکتا تھا اس وقت؟ اس وقت تو اتنی عریانت نہیں تھی، اس وقت صرف خیال، تصور، یہ چیز جو ہے معارض ہوتی تھی۔ تو ان کے بارے میں ایک دفعہ یہ گزر رہے تھے تو کعب کو دیکھا، ایک نام ہے شخص کا، اس عورت اس کے آگے چل رہی تھی۔ ہم بھی یہاں منظر دیکھتے ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا، ایک عالم کا اور علامہ کا دیکھنا، ایک شاعر کا دیکھنا، اس سے انہوں نے اثر لیا۔ اب کیا اثر لیا؟ استاد بھی ماہر تھے،
تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کیا ہوا ہوگا، تو پھر کہا واخبرانی بأن العلم نور اللہ، بأن العلم نور، یاد رکھو، یعنی کوئی تو وجہ ہوگی جو آپ کو معرض ہو رہی ہے، یہ علم جو ہے نور ہے، نور، ونور اللہ لا یہدی لعاصی، اور اللہ کا نور نافرمان کو نہیں ملتا۔ تو کیسا جمع کر دیا اس نے؟ شیخ بھی ذکی کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت یہی خیالات، تصورات بھی معارض ہوتے تھے۔ اچھا، بچے بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کہاں جائیں، کچھ بچے اچھے ہیں، کچھ بچے برے ہیں، تو پھر گئے حضرات کہ ہم کیا کریں؟ تو شیخ سعدی دیکھو کیا فرماتے ہیں، پورے قصے کو کیسا، سالے تورا سالے کنت، تالے تورا تالے کنت، دیکھو کیسا جمع کر دیا۔ کہا کہ ہمیشہ خیال رکھیے کہ آپ کا بچہ کہاں جا رہا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں بٹھائیے تو نیک بنے گا۔ کبھی عطر والے عطر فروش کے یہاں جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں خریدتے، نہ لینا نہ دینا، لیکن خوشبو آ جاتی ہے، اور اسی کا عکس کہ بری صحبت میں کیا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ شعر کے بارے میں، اور رہا سوال کہ شعراء جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا ذکر کیا ہے تو اس آیت پر، بہرحال یہ آپ کو شاعری کی نسبت سے تو ہماری یہ سورہ شعراء شروع ہو رہی ہے، پہلی مجلس ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسیم، حروف مقطعات، یعنی کیا؟ الگ الگ مقطعات کے معنی۔ جبریل نے کہا کہ کہو اے رسول، تا، سین، الف، لام، میم، پھر آئے سورہ فیل لے کر کہو علم، حالانکہ اسے بھی پڑھ سکتے تھے الف لام میم۔ تو تا کے معنی ضد طول، ہم کہتے ہیں نا کسی کا لمبا ہاتھ، یعنی اس کا اقتدار بہت لمبا ہے، لمبی زبان، بولنے کا ماہر ہے، تو وہ تو صاحب سائے کائنات کا مالک ہے۔ تو سین مقدس، میم رحمان۔ بہرحال یہ معنی، آپ پریشان نہ ہو، لوگ لکھتے ہیں واللہ عالم، تو واللہ کا عالم کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی نہیں جانتا، واللہ عالم کے معنی کیا؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ کیسے ترجمہ کر لیا کہ کوئی نہیں جانتا؟ اور میں اگر آپ کو مزید تفصیل میں جانا ہے تو تفسیر ابن عباس اور تفسیر ماجدی، اس میں یہ معنی لکھے ہوئے۔ تلک آیات الکتاب المبین، تلک ایک ہے حاضی، ایک ہے تلک، مؤنث کے لیے یہ قریب ہے تو حاضی، بعید کے لیے تلک۔ تو یہاں کے آیات، اس کے لیے مؤنث کا صیغہ ہوا، لیکن یہ بعید کا صیغہ ہے نا، وہ آیتیں۔ کتاب مذکر ہے، ذالک الکتاب، یہ کتاب ترجمہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب، ذالک یعنی وہ کتاب، ھذا الکتاب یعنی یہ کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ غائب کا صیغہ، دور کا صیغہ اس کی عظمت کی وجہ سے۔ ہم بھی اپنے بڑے کو ڈائریکٹ نہیں، موصوف، جناب، حضرت، یہ غائب کا صیغہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں، کون سی آیتیں؟ شعراء کی، اس لیے کہ آیتیں ہیں نا، تو قرآن کے بارے میں نہیں کہا جا رہا کس کی، یہ آیتیں جو جبریل ابھی لے کر آئے ہیں، اے رسول یہ آیتیں کہاں سے لائے؟ الکتاب المبین، کتاب مبین کی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ سورہ بھی کلام پاک کی ہی سورہ ہے، لیکن بحث ہو رہی آیتوں سے۔ تو سنیے، اب جب کہا کہ کتاب، تو سب جانتے ہیں کتاب جو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر لائی گئی اور پھر بتدریج نازل ہونا شروع ہوئی۔ مبین کا کیا مطلب؟ ہم نام رکھتے ہیں لڑکے کا مبین، لڑکیوں کا مبینہ۔ مبین کے معنی خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشنی دیتی ہے، یہ ہے اس کے معنی۔ اور اس کی شرح مبین کی انعام کی 38 آیت میں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی کتاب میں۔ اور آپ کو کیا مشاہدہ کراؤں، سورہ نور ہم پڑھ چکے ہیں، ماں کا ذکر ہے، باپ کا ذکر ہے، خالہ کا ہے، پھوپھی کا ہے، اور خالو کا ہے، بھائی کا ہے، بہن کا ہے، بھانجا بھتیجا، یہاں کے دوست کا بھی ذکر ہے، آیا نا، دوست کا بھی ذکر ہے۔
چھوڑا کسی چیز کو قرآن نے؟ تو یہ ہے المبین۔ دوسرا معنی اس کے کیا مطلب مبین کا؟ مبین ہے یہ کتاب اور مبین ہے یہ سورہ، اپنی صداقت، اپنی حقانیت اور اپنی بلاغت اور فصاحت پیش کرنے کے لیے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں چاہتی، وہ خود دلیل ہے۔ کوئی ضرورت ہے قرآن کو کہ کوئی دوسری دلیل پیش کرے؟ نہیں، قرآن خود دلیل ہے۔ جی، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے رسول، شاید کہ آپ نے آپ کو باخع، اب ذرا توجہ چاہتا ہوں، ساتھ میں رہیے میرے۔ جی، کیا کیا ترجمہ لوگوں نے؟ جان دے دو گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ رسول کو۔ باخع نفس کا، کس بات پر؟ اللہ یکونوا مؤمنین، اس بات پر کہ وہ ایمان نہیں لا رہے۔ لیکن اس کی شرح سورہ کہف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ اللہ یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، اس کی شرح ہے۔ ارے اے رسول، ان کے اثر، ان کا آپ اتنا اثر لوگے اس لیے کہ یہ ایمان نہیں لاتے۔ جس قرآن کو، جس سورہ کو خارجی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ انہیں سنا رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، تو اسفا، آپ تعصب سے اپنے آپ کو باخع۔ تو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ باخع کی تشریح ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ، غور سے سنیے کہ ہم بھی دعوت کا کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخواری، آپ کی دل سوزی کی شدت کوئی تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ اتنا اثر لیا آپ نے کہ باخع نفسک، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، جوخم میں ڈال دو گے۔ ہے تو دائی حد سے زیادہ۔ تو اب سنیے باخع کا معنی کیا۔ جو لوگ گزشتہ درس میں تھے، ہم نے بتلایا تھا کہ قتل اور موت، یہ دونوں آپ کو باخع کے سمجھنے میں سپورٹ کریں گے۔ لیکن اب مختصر کچھ چہرے ابھی آج ہی نظر آ رہے ہیں۔ موت کسے کہتے ہیں؟ کہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے پہلے قدموں سے اور آنکھوں سے نکلتی ہے اور جسم کو چھوڑ دیتی ہے۔ اور قتل کسے کہتے ہیں؟ روح نہیں نکلتی، وہ کسی کے جسم کو ڈیمیج کرتا ہے، کچھ اعضاء کو، یا کاٹ دیتا ہے۔ تو روح تو رہتی ہے، لگا خنجر بھونک دیا دل میں یا کسی اعضاء میں، دماغ میں ڈیمیج کر دیا، اب وہ روح رہ نہیں سکتی وہاں۔ تو دونوں کا فرق بتایا تھا۔ تو اب باخع کسے کہتے ہیں؟ تو یہ دونوں فرق جانتے ہیں آپ، گزشتہ درس میں ہو چکے ہیں۔ تو اب باخع کسے کہیں گے؟ ٹھیک ہے، ترجمہ تو حقیقت کی ترجمانی نہیں ہوتی، سمجھ رہے نا؟ کسی نے کیا ہلاک، اب مجھے ہلاک بھی بتانا پڑے گا، اس لیے کہ قتل اور موت اور ہلاکت اور باخع، چار چیزیں آپ کو بتلا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ باخع کسے کہیں گے؟ اثر لینا۔ اس کا صحیح ترجمہ آج ہوگا ٹینشن۔ دیکھیے، میاں بیوی ہیں، 80 سال کے، 85 سال کے، جو بھی عمر ہے ان کی، یا جوان بھی، شوہر مر گیا، ابھی اس کی عدت ہے نا، 4 اشہر و عشرہ، کتنے؟ 4 مہینے اور 10 دن، میرے خیال سے 130 ہوئے نا جی۔ اب مہینہ نہیں ہوا، بیوی بھی چلی گئی، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے بلا لیا؟ بلایا نہیں، یہ باخع۔ ہاں، ہو گیا ترجمہ۔ دیکھیے، اب آپ بتائیں کہ قتل میں، موت میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک خودکشی، کسی نے خنجر لیا اور اپنے آپ کو مار دیا، یہ بھی قتل میں آتا ہے، یا اس میں کہ اپنے اعضاء کو ڈیمیج کر دیا۔ لیکن باخع، اچھا عکس بھی ہوتا ہے، بیوی مر گئی تو ٹینشن سے میاں اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ ہے باخع۔ تو باخع میں گرفت نہیں ہوگی، چونکہ اس نے ٹینشن لیا، اس کو اثر نہیں لینا چاہا تھا اور اثر سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو فرق ہوا نا؟ جی ہاں۔ لیکن ہلاکت میں بہت فرق ہے۔ ہلاکت کسے کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، مر گیا تو بولے یہ ہلاک ہو گیا؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ کیا کہتے ہیں؟ مر گیا۔ تو ہلاکت، دیکھیں 4 چیزیں بتا رہا ہوں، پورا قرآن آپ مطالعہ کریں، چونکہ یہ کلاس ہماری تدبر کی ہے نا،
تو میں کہاں آپ کو لے جاؤں ہلاکت کو سمجھانے. جی سورہ نساء کی آخری آیت ہے, آخری آیت بڑی ہے. دیکھیے کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ, وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ, دیکھیے ہے نا ہلاکت, وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ, اگر کوئی مر جائے تو کیا کہیں گے اسے, مثال دے رہے ہیں, فرض کر لو, یعنی سپوز کہیں گے نا, یعنی ایسا سمجھو تھوڑی دیر کے لیے. وَإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ, ایک شخص مر گیا, فَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ, اس کے کوئی چلڈرن نہیں, کوئی بھی نہیں. اگر بیٹا کو تو سمجھنے مشکل ہوگی نا, کوئی بھی نہیں. اب اس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے, تو فرق ہوا ہلاکہ میں, یعنی مثال دی جا رہی. اچھا اور کئی مثالیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں سن رہے تھے, بولے کہ حتیٰ اذا ہلک, جب یہ فوت ہو جائیں گے نا, قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا, کہ اب تو ان کے بعد کوئی رسول اللہ نہیں بھیجے گا. بہرحال ہلاکہ کی یہ دو مثالیں دیا ہوں اتنے آپ کو جو ہے سمجھنے کے لیے. تو یاد رکھیے گا پورے قرآن شریف میں قتل, موت, باخے, ٹینشن اور کیا, ہلاکت. اللہ یکونوا مؤمنین, لیکن اصل تصویر یہ ہے کہ اے رسول وہ ایمان نہیں لاتے, آپ اتنا اثر نہ لیں, اتنا ٹینشن نہ لیں آپ پر, وما علی الرسول الا البلاغ. اب دیکھیے کیا بتا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ علموں کے بارے میں. ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. دیکھیے ہم یہ تجوید سے پڑھ رہے ہیں اعناقهم, بلکہ اکثر آپ کو ملیں گے آناقهم, لیکن اب میں آپ کو کیا بتاؤں, پھر بھی توجہ چاہتا ہوں, ساتھ میں رہیے گا. ان نشا, اگر ہم چاہتے, کیا مطلب چاہتے, تو آسمان سے ایک آیت اتار دیتے. آیت سے مراد کیا, نشانی. دیکھو آیت کے معنی اوپر کیا, آیت ہے, یہاں کیا مطلب, نشانی. ٹھیک ہے, نشانی. کیا ضرورت تھی نشانی اتارنے کی, جبکہ کلام پاک خود دلیل ہے, لیکن یہ کہ نشانی. اس کی تفسیر میں آپ کو آج بتاؤں. سورہ شعراء ہے, تیار رہیے گا. کیسی سے تفسیر کرتے ہیں, کل شیء فی کل شیء لہ آیۃ, ہر چیز میں اس کی نشانی ہے. تدل علی انہ الواحد, ہر چیز اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اس کا خالق, اللہ ہمارا خالق ایک ہی ہے. تو آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ خالی تجوید والے تفسیر کرتے ہیں, نہیں, شعراء بھی تفسیر کرتے ہیں, شعراء نے بھی تفسیر کی ہے, مگر شعراء کی تفسیر تو یعنی اور بھی اس میں جامعیت اور فساد ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ آیت کی ضرورت ہی نہیں, نشانی کی ضرورت ہی نہیں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ان نشا, یعنی ہم قادر ہیں. ان نشا کا مطلب کیا, قادر ہیں, لیکن ہم نہیں بھیجتے, اس لیے کہ اگر نشانی بھیج دیں تو کیا ہوگا, حجت قائم ہو جائے گی. لیکن سنیے, فظلت اعناقکم, اگر ہم بھیج دیں نشانی تو ان کی گردنیں جھک جائیں. تو میں کیا توجہ دلانا چاہتا ہوں, گزشتہ آپ نے سن لیا عالم اور جاہل, ٹھیک ہے, بڑوں سے غلطی ہوئی, تصور چلتا رہا, تو آپ پر واضح ہو چکا ہے کہ عالم کی ضد جاہل نہیں, بلکہ کیا, عالم کی ضد کیا, ان پڑھ, تو جاہل کی ضد کیا, تعقلون آ رہا ہے. لیکن آج اور ایک بات میں سمجھا رہا ہوں. اردو میں نہ جانے یہ کیسے الفاظ شامل کر دیے. آپ سنتے ہیں نماز میں خشوع خضوع ہے نا, خشوع اور خضوع, تو یہ کوئی, ہم تو قرآن کی زبان سے سیکھیں گے نا. اب یہ غلطی ہو گئی, کبھی بھی آپ دیکھیے تو خشوع خضوع, تو خشوع خضوع کو مترادف الفاظ سمجھتے ہیں. تو اب قرآن کی لغت میں آپ کو بتاتا ہوں. فظلت اعناقهم لها خاضعین, کیا مطلب, لها خاضعین یعنی گردنیں ان کی جھک جائیں اگر ہم نشانی بھیج دیں. دیکھ لیا بادل سے بجلی گر رہی ہے یا طوفان, ہوا, جو بھی عذاب ہو. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ خشوع کیا ہے اور خضوع کیا ہے, اور کیوں ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں خشوع اور خضوع کو. نہیں, استعمال جداگانہ ہے, معنی بھی مختلف ہیں. تو چلیے ہم پہلے آپ مثبت پہلو دکھاتے ہیں. سورہ مومن میں پڑھ چکے ہیں, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں. تو مثبت پہلو ہوا خشوع، مثبت پہلو ہے، ہمارا ہے، ہماری صفات ہے. کیا مطلب خشوع کا؟ یہ بھی بتلا چکا ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے سجدہ، سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، لیکن خشوع دل سے ہوتا ہے. اور دل سے خشوع ہونے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں، ہے نا. اب خودو میں آپ کو بتا، آپ ہی فیصلہ کیجئے. سورہ احزاب آیت نمبر 32، یا نساء النبی. دیکھو کیسی مثال میں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ حضرات کے تعاون سے، دعاؤں سے مثال بھی مجھے ایسی ملی کہ بہت جلدی سمجھ میں آئے گا. نبیوں کی بیویوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تخضعن فی القول، یہ ہے خاضعین. خضوع تو منفی پہلو ہوا لا تخضعن. اب یہ آپ کو آسان کر دوں، 14 سے یہ نہیں پڑھ رہا ہوں. تخضعوا تخضعن یخضعن، خضوع سے عورت کی بات چل رہی ہے. تخضعین تو ایک عورت، تخضعن تخضعن یعنی تم سب عورتیں، ٹھیک ہے. تو تخضعن کے معنی خضوع کرنا، مگر لا تخضعن، خضوع مت کرو. تو سمجھ میں آیا کہ منفی پہلو ہے تو کیا خضوع مت کرو؟ لا تخضعن فی القول، بات میں لچک پیدا مت کرو. اے نبی کی بیویوں، باہر سے آواز دیتے ہیں نبی کریم سے، اس وقت تو کہتے تھے نا محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دیتے تھے. تو اے نبی کی بیویوں لچک پیدا مت کرو. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں روگ ہوگا وہ لالچ میں آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں آج کل فون کریں اگر کوئی لیڈیز ہے تو کس طرح لچک سے بولتی ہے. تو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں روگ ہے. تو آج کل کا زمانہ اس سے زیادہ روگ ہے. تو میں پیغام کیا دینا چاہتا ہوں کہ قرآنی لینگویج اختیار کریں. تخضعن خشوع کے مترادف نہیں. تو انشاءاللہ آپ میں کچھ ہیں مضمون لکھتے ہیں رستم ہے لیکن بتاتے نہیں. ہمارے حلقے میں لکھتے ہیں مضمون بھی، پڑھاتے بھی ہیں. تو جس طریقے سے عالم اور جاہل، اسی طریقے سے خشوع اور خضوع ایک نہیں. اب چلیے یہاں منفی ہے کہ نہیں. دیکھیے کہ جب آیت اترے گی تو ان کی گردنیں جھک جائیں گی. بولیے کیوں جھکیں گی؟ منفی ہے نا، ڈر کے مارے، خوف کے مارے، اللہ کے لیے نہیں. وہی کیفیت جو فرعون کی تھی. تو اس کو بھی یاد رکھیے. اب ہم آگے چلتے ہیں. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. ان کی حالت یہ ہے، یہ خضوع والے. منفی استعمال کیا جا رہا ہے منفی کے طور پر. جب بھی ہم رحمان کا ذکر ہوتا ہے تو رحمان کی جانب سے کوئی نئی بات آتی ہے تو اعراض کرتے ہیں، بے رخی کرتے ہیں. دیکھیں محدث کے معنی کیا؟ جب ہم کہیں تو بدعت ہے نا. حدیث وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، ہر نئی چیز بدعہ ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من احدث فی امرنا، نئی چیز. مگر یہ اللہ رسول جب محدث کے اس کا مطلب کیا؟ نئی آیت. تو اس کو فرق سمجھے، نہیں تو پھر سوال کریں گے کہ یہاں محدث کیوں. جی اچھا، رحمان کیوں کہا؟ اللہ نے کہا. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو سنیے، اللہ بھی تو ہو سکتا تھا نا. تو اللہ میں اور رحمان میں فرق ہے. اللہ کی بات یہاں نہیں ہو رہی کہ من خلق السماوات والارض. یہ رحمان کی رحمانیت سے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں. اس کی رحمانیت، اس کا تم انکار کر رہے ہو. تو ہر جگہ آپ دیکھیے قرآن میں، آپ محنت کیجئے رحمان کہاں ہے. تو سنیے گا فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. انہوں نے جھٹلایا رحمان کی جانب سے جو آیتیں جھٹلا دیا. تو عنقریب ان کے پاس انباء، خبریں. کس کی جمع ہے؟ نبا. اور نبا کسے کہتے ہیں؟ خاص خبر، مہم. عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ. تو قیامت کی خبر کیا ہے؟ عظیم ہے، دہشت ناک ہے. مگر ان کو نبا نہیں کہا جا رہا، انبا. تو یہ کون سی خبریں ہیں ان کے لیے؟ تو سنیے، یہی تو کمال ہے نا کلام پاک کا. کہیں نبا کہیں انبا. سنیے، جس کا یہ مذاق اڑا رہے تھے. کہتے تھے کہ ہم کیسے جب بوسیدہ ہڈی ہو جائیں گے تو ہم کیسے زندہ ہوں گے.
تو ان کے پاس خبر نہیں، خبریں آئیں گی۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کر دیں کہ خبر آئے گی قیامت کی، نہیں، انبا فرمایا اللہ نے۔ پہلی خبر آئی جنگ بدر کی، آئی تو ایک ایک خبریں آتی گئی، پھر خبر آئی کہ آ کر بیٹھیں طواف کرنے کے لیے مکے کا، تو اس طریقے سے خبریں آتی گئی اور ان کی زمین تنگ ہوتی گئی۔ تو یہ ہے بلاغت، خبریں۔ تو کئی ایسی مثالیں ہیں آپ دے سکتے ہیں۔ اور وہ مذاق اڑاتے تھے، اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم۔ اولم یروا، اولم یروا، یہ یرو کیا تھا؟ جیسے علم یر، علم تر سامنے والے کے لیے، علم یر غائب کے لیے۔ ابھی یر اوانے یرون، تو اون سے او تو یرون، اصل میں کیا تھا؟ یرون، تو اون سے یرون۔ لیکن میں آپ کو کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ واو اس کا واو ہے نا بھائی، علم تر۔ اچھا انشاءاللہ اسی صفحے پر یا آئندہ صفحے پر آئے گا اولم تر، تو واو کو سمجھ جائے، تو 2 دفعے آئے گا اس سورہ میں انشاءاللہ۔ یعنی سوال کو تو سمجھ رہے ہیں نا میرے، کہ علم تر، علم یر، علم ترو، علم یرو، جیسے یہاں ہے۔ لیکن یہ واو کس کے لیے؟ ایک واو، دیکھیے گرامر جو ہے، یعنی ایک ہی لفظ پر آپ گھنٹہ بھی آپ کو ناکافی ہے۔ تو میں ایک آپ کو بتاتا ہوں یہ واو کیا کرتا ہے، سنیے گا۔ پہلے کیا کہا جا رہا ہے؟ اولم یرو، اس کا ترجمہ علم یرو کیا نہیں جانا نہیں کر سکتے؟ علم تر کے معنی کیا؟ جانتے نہیں؟ ہاں، تو جانتے نہیں کسے کہیں گے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ اس کا ابرہہ کا واقعہ نہیں ہے، جاننا ہے۔ اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جاننے کی بات نہیں ہو رہی ہے، دیکھو۔ تو یہ فرق ہوا کس میں؟ واو میں اور بغیر واو میں۔ مطلب واو میں مشاہدہ کر رہے ہو، چیز سامنے ہے، اور جہاں واو نہیں ہے جانو۔ کتنے ہم نے اگائے اس میں ہر قسم کے جوڑے عمدہ، من کل زوج کریم، ہے نا جوڑے؟ یہاں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ نباتات کا۔ موز لیجئے، کیلا لیجئے، پھل، جو بھی پھل فروٹ ہے اس میں جوڑے ہیں۔ اچھا سورہ حج میں بیان کیا گیا ہے من کل زوج بہیج، تو کریم اور بہیج ایک ہی معنی، عمدہ۔ اور یہاں بھی یہ بہجہ نام استعمال کیا جاتا ہے، لڑکی کا نام بھی رکھتے ہیں بہجہ۔ تو جوڑے کے مناسبت سے میں آپ کو بتاؤں جوڑا کا مطلب کیا۔ ہمارے یہاں بھی اس کا تصور بھی ابھی صحیح نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جوڑا کب کہتے ہیں؟ کہ جس کی شادی ہو جائے تو جوڑا ہے نا، اور شادی نہیں ہوئے تو جوڑا نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مرد بھی جوڑا ہے، بیوی بھی جوڑا ہے، شادی ہونے سے پہلے بھی جوڑا ہے، اکیلا بھی جوڑا ہے اور دوہرے بھی جوڑا ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کی لینگویج، سورہ انعام 143، ثمانیت ازواج، 8 جوڑے، وَمِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ، تو مینڈا اور مینڈی، مینڈا بھی جوڑا، مینڈی بھی جوڑی ہوئی نا جوڑی۔ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ، بکرا بھی جوڑی اور بکری بھی جوڑی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، تو 8 ہوئے۔ تو 8 کہاں ہوتے؟ 4 ہی ہوتے ہیں۔ اگر ہمارا جو تصور ہے کہ اونٹ اونٹنی ایک جوڑا، بیل گائے ایک جوڑا، مینڈا میڈی ایک جوڑا، بکرا بکری ایک جوڑا، مگر کیا فرمایا؟ ثمانیت ازواج۔ جی، تو قرآن کی لینگویج کیا کہتی ہے؟ عورت بھی جوڑا ہے، مرد بھی جوڑا ہے، تو ہر ایک کو جوڑا کہا گیا۔ تو درخت جو ہیں اسی طرح ہمارے طریقے سے ہیں۔ کم من کل زوج کریم ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ ہاں، اس میں نشانی ہے۔ اور شاعر صاحب کہہ چکے ہر چیز میں نشانی ہے۔ دیکھیے جوڑے میں بھی نشانی ہے، کیا کہہ دیا؟ فی کل شیء آیۃ، جوڑے میں بھی نشانی ہے۔ آم کا درخت لیں نشانی ہے، کاجو کا درخت دیکھیں نشانی ہے، ہر چیز میں نشانی۔ تو کہہ رہا تھا مبین کی شرح، اسے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں۔ وما اکثرهم مؤمنین، اکثر لوگ یقین نہیں کرتے، وہ اپنی اپنی تحقیق کرتے ہیں۔ اچھا اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تیرا رب وہ عزیز ہے اور رحیم ہے۔ اس کی کیا مناسبت عزیز اور رحیم ہے کی؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ قرآن شریف خود مبین ہے،
पैगंबर समझा रहे हैं, आयतों की तरफ निशानदी कर रहे हैं। होना अजीज़ के मतलब क्या? अजीज़ इतना गालिब है, अगर उसका फैसला हो जाए कि फ़लाँ जगह सोना में आना है, कोई रोक नहीं सकता। यह है अजीज़। फैसला हो जाए उस बस्ती को उलटना है, कोई रोक नहीं सकता। ऐसी ज़ात है तो इन्हें गिरफ्त नहीं कर रहे, और रसूल तुम बाखिउन नफ्सक। तो सुनिए, मेरी सिफत रहमानियत की भी है, ये मेरी रहीमी सिफत है कि मैं इनको अभी गिरफ्त नहीं कर रहा हूँ। तो यह है मुनासिबत। अब यहाँ से शुरू हो रहा है किस्सा मूसा अलैहिस्सलाम का। ये कोई डबल किस्सा, मुकर्रर किस्सा नहीं है, ये सूरह शुअरा में किस्सा है। इसकी नौयत जुदागाना है, तो उस नज़रिए से सुनिए। अगर आप सोचेंगे कि ये पहले का किस्सा दोबारा है, नहीं, तो किस्से में भी साथ में रहिए मेरे। वइज़ नादा रब्बुका मूसा अन इतिल कौम ज़ालिमीन कौम फ़िरऔन अला यत्तक़ून। जब पुकारा तेरे रब ने मूसा को, बस नादा, उसके बाद काला काला। तो नादा का क्या मतलब? आपने बेटे को आवाज़ दी, बेटा इधर आओ, आ गया, इसका माने पुकारना। अब कहेंगे तो काल, बेटा कहेगा तो काल। ये फ़र्क है नादा में और काल में। तो तवज्जो चाहिए मूसा की, ऐ मूसा, तो मुतवज्जो हो गए, इसे क्या कहेंगे? नादा। अब जो बात हो रही है तो सुनिए। अनितिल, ये बात हुई कि कौमे जालिम के पास जाओ, जालिम कौम के पास। फिर जालिम की शरह हो रही है, कौम फ़िरऔन, फ़िरऔन की कौम। जालिम यानी खुद के ऊपर जुल्म किया उन्होंने। उसने अपने आप को सूरज का अवतार जाना, अपनी परस्तिश करा रहा था, रब्बुकुमुल आला कहा था, और बनी इसराइल पर भी जुल्म किया। जाओ। अब काला आया तो निदा आई, तवज्जो हुई, हुक्म दिया। अब ये कह रहे हैं काला, काल रब्बी इन्नी अखाफु अन युकज़्ज़िबून। कह रहे हैं कि मेरे रब, मुझे तो डर है कि वो मुझे झुटलाएंगे। क्या कह रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम? अल्लाह ताला ने निदा दी प्यार से, ए मूसा। अल्लाह के हुक्म से पहलू तही नहीं कर रहे हैं जी, इनकार नहीं है, नबी हैं, रसूल हैं, फिर क्या कह रहे हैं? पहलू तो नहीं कर रहे, बल्कि यूं कहा जा रहा है कि फ़िरौन के पास जाओ। और मूसा अलैहिस्सलाम 30 साल तक फ़िरौन के यहाँ थे, सब जानते थे, जेल खाना, कैद खाना, सब जी। तो इस मशन के लिए ये जो तेरा हुक्म है, इसे मैं कैसे, इस फरीदे से कैसे सबकदोश हो जाऊं, इसके लिए ताउन और मदद और तौफीक की दरख्वास्त है। पहलू तो ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं? वयज़ीक़ु सदरी वला यंतलिक़ु लिसानी फ़अरसिल इला हारून। हाँ, 3 बातें कह रहे हैं। यज़ीक़ु सदरी, मेरा सीना तंग है। क़ुव्वते बयानी के कमज़ोरी का एहसास जाहिर कर रहे हैं कि मेरे पास तो इतना क़ुव्वत नहीं है कि बयान करूं, उसको मुतासिर करूं। वला यंतलिक़ु लिसानी, मेरी ज़बान भी इतनी रवानी नहीं है कि इतनी स्पीड से चले। तो गोया के फसाहत और बलागत की कमज़ोरी का भी इजहार कर रहे हैं। इसलिए क्या करें? फ़अरसिल इला हारून, क्या मतलब? ये जो जिम्मेदारी है ना, उसे भी शरीक कर, चूँकि दूसरी आयत में वजाहत हो चुकी है कि उसे भी मेरा एक पार्टनर यानी शरीक बना दे, पार्टनर बना दे इस मिशन के अदा करने में। तो मालूम हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम क्या चाहते थे। अल्लाह ताला की तरफ से तौफीक, मदद, नुसरत, ये सारी चीज़ें तलब की। अब उसकी मज़ीद शरह कर रहे हैं। अब ये तो आप जानते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम को पूछा कि तेरे हाथ में क्या है, तो बोले कि असा। फिर बोलते रहे असा है, मैं टेका देता हूँ, मैं पत्ते झाड़ता हूँ। फिर कुछ याद नहीं आ रहा तो बोले और भी बहुत सारे काम है। तो मूसा अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि शरफ़ है कलाम का, तो देखिए कह रहे हैं वलहुम अलैया ज़ंबुन फ़अख़ाफ़ु अन यक़्तुलून। हाँ, लहुम अलैया, उनका मुझ पर एक गुनाह है, मुझे डर है कि मुझे कत्ल करेंगे। कौन सा गुनाह?
سورہ قصص میں اس کی تفصیل ہے کہ ٹہلنے نکلے تھے تو ایک شخص نے کہا فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، ایک مکہ مار دیا تو بیچارہ مر گیا۔ تو اس پر فیصلہ ہوا تھا دربار میں کہ اسے پکڑو، راز فاش ہوا تھا، مگر چونکہ صرف مجھے مثال دینا ہے نا، تو اس سے فرار ہو کر گئے تھے۔ تو وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ تو میرا گناہ ہے، ان پر میرا گناہ ہے، وہ مجھے قتل۔ اب سنیے، قال، اب ندا نے، قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون۔ ہرگز نہیں، کلا، کیا مطلب کلا؟ یہ جو آپ نے سوچا نا، ایسا نہیں۔ تو کلا پہلی چیز کی نفی کے لیے آتا ہے، نہیں ایسا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کو جو ڈر ہے نا، یا آپ کے پاس جو قوت بیانی کی کمزوری، آپ یا روانی میں کمزوری کا احساس کریں، کلا، ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا؟ فاذهبا، جاؤ، ہماری یہ نشانیاں آپ جانتے ہیں، وہ جو 2 نشانیاں دی گئی تھیں جی، انا معکم مستمعون۔ اب پھر ساتھ میں رہیے میرے، کہ ہم آپ کے ساتھ مستمعون، مسمعون نہیں، مستمعون، جسے کہا جاتا ہے نا اذا قرئ القرآن فاستمعوا، فاسمعوا نہیں کہا جا رہا ہے، تو فاستمعوا یعنی کہ غور سے سنو۔ تو مستمعون اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جائیے، ہم غور سے سن رہے ہیں۔ اللہ سنیے، سنیے، ہمارے یہاں کیا تصور ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے کہتے ہیں نا، تو ہم قرآن کی لینگویج آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے کہ عالم جاہل اور خشوع و خضوع۔ اب یہ بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر کیسے ہیں؟ ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں، باتھ روم میں بھی جاتے ہیں نا، عمل ازدواجیت بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں۔ تو سنیے گا، یہاں پر فرمایا کہ مستمعون یعنی کہ سننا، تو یہ کیا اللہ کی صفت ہے؟ سورہ طٰہٰ میں فرمایا اذهبا انی معکما، تمہارے ساتھ ہوں۔ ساتھ ہوں کا مطلب کیا؟ معیت، ساتھ ہے نا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کو والے ساتھ ہے۔ تو معیت کا کیا مطلب؟ ہر جگہ حاضر ناظر، یہ بس ایک چل پڑی بات۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سنیے، انی معکما اسمع و ارا، کیا مطلب؟ سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں، ساتھ میں نہیں، ہمارے سامنے نہیں ہے، عرش پر سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کیسے سمیع؟ ہماری طرح نہیں۔ تو جب اللہ دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ جا رہے ہیں، موسیٰ کیا کہیں گے، وہ کیا کریں گے، تم ہماری ان 2 صفتوں کے تحت ہو، یہ ہے مطلب۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اس میں اجر بھی ملے گا۔ اس لیے آپ جائیے فرعون کے پاس، فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس لیے آئیے فرعون کے پاس، کہو۔ اب دیکھیے قرآن کی بلاغت دیکھیے، کہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا نقطۂ آغاز دیکھیے، اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جا کے انہوں نے کہہ دیا۔ دیکھیے کیسے آیت میں، شاعر اس کے سامنے کچھ نہیں، شعرا جو ہے نا کلام پاک کے سامنے کچھ نہیں۔ غور سے دیکھیں، جائیے اور ان سے کہیے کہ ہم رب العالمین کی جانب سے رسول ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے نقطہ آغاز بھی ہو گیا، انا رسول رب العالمین، پیغام دے دیا، دعوت شروع ہو گئی، فرعون کے سامنے ہے۔ اب سنیے کیا ہوتا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہاں بھی سنیے غور سے سنیے، پھر نہ کہنا کہ رہ گیا۔ پہلے کیا کہا؟ رسول رب العالمین، اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، پہلے کہا کہ رسول رب العالمین، پھر کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ اب ہمارے عوام سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقصد کیا تھا،
کہ صرف بنی اسرائیل کو بچانا یا اسے دعوت دینا؟ دو چیزیں بھی نا جی، دو چیزیں بھی. تو مقصد کیا تھا؟ اب پریشان رہتے ہیں کہ کیا مقصد تھا، ایسے کیسے کہہ دیا؟ تو سوچنے کی بات ہے صاحب. ایک نبی ہے، سب سے ان کا مقصد تھا، کیونکہ وہ رہ چکے تھے وہاں، دیکھ چکے تھے اس فرعون کا شرک اور اپنی قوم پر ظلم. تو مقصد کیا تھا؟ دونوں. لیکن حل کیسے ہوگا؟ حل کیسے ہوگا؟ حل ایسے ہوگا کہ اگر وہ رب العالمین کو مانتا ہے تو مسئلہ حل ہو گیا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں. اور اگر نہیں مانتا ہے تو پھر کم سے کم اس پر راضی ہو جا، میں انہیں لے جاؤں. اب کہاں لے جانا چاہتے تھے؟ اس بحث میں نہ جائیں، لے جانا چاہتے تھے باہر نیل کے پار، پھر اپنا گھر بسائیں گے اپنا. تو یہ تقاضے تھے ان کے. پھر توجہ دیتا ہوں کہ مشن ان کا دونوں ہی مد نظر تھا، لیکن بنی اسرائیل کو لے جانا بھی تھا تو اس کا ایک طریقہ اختیار کیا. اور دعوت تو یہ تو نبی ہیں تو اہم شے کہ وہ ایمان لے آئے، مگر ساتھ ساتھ میں ایک ہی. تو رب العالمین جو ہے، یہ اس لفظ کو یاد رکھیے گا. فرعون کیا کہتا تھا؟ رب اپنے آپ کو، ٹھیک ہے نا. فرعون یہ بھی جانتا تھا کہ دریا پار دوسری حکومتیں ہیں، تو اس نے اپنے آپ کو رب العالمین کبھی نہیں کہا تھا، ٹھیک ہے. اعلیٰ کہا تھا تو منسٹر بھی اعلیٰ ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے رب العالمین یعنی سارے جہاں کا، تو اسے کچھ یعنی ظاہر ہے کہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ یہ سارے جہاں کا رب نے اسے بھیجا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ اپنے آپ کو سورج کا اوتار سمجھتا تھا، تو سورج بھی ایک رب تھا ان کا اور یہ اس کا نمائندہ. تو اس طریقے سے باتیں ذہن میں رکھیے. تو کیا کہتا ہے؟ قال الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. کیا جواب دیتا ہے؟ الم نربک فینا، رب سے، کہ کیا ہم نے تمہاری تربیت ہمارے درمیان نہیں کی؟ ولیدا، بچپن. ولید نام رکھتے ہیں نا جی. اب یہ تو گرامر سے آیا، ولیدن یعنی ولیدہ، بچپن. اچھا، یہ ولید کی خاصیت ہے کہ بچپن میں بھی ولید اور 55 میں جائے تو بھی ولید. تو ولید یعنی کیا؟ بچپنا. مگر یہ اس کی خاصیت ہے، ہر ناموں کی ایک خاصیت ہے. لیکن یہاں مجھے بتانا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے بچپن میں ہماری تربیت پائی. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ. عمر کے معنی کیا؟ حیات. اور سالوں پڑا رہا ہمارے یہاں زندگی بسر کی کتنی؟ 30 سال تک، ٹھیک ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ پھر کہہ رہا ہے کہ تو نے وہ کام کیا، فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین. کافرین نے کیا؟ تو ناشکرا تھا، یعنی ہمارے ایک آدمی کو مار دیا. واضح ہوا؟ یہ اس آیت کا مطلب ہے. اب جواب ملے گا، تو جواب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ عمر کیا ہے. یہ ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی عمر کیا ہے نا؟ آپ کی عمر شریف کیا ہے؟ یہ تو سنیے گا. عمر اور عمر معنی کیا؟ حیات. حیات بھی لڑکی کا نام رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام بھی عمر تھا. اچھا، ایک آتا ہے امر، زیر زبر نہیں رہتے، تو عمر اور امر میں فرق کرنے کے لیے واو لکھتے تھے آگے زیادہ، تو اسے امرو نہیں پڑھنا. اگر واو ہے آگے تو وہ کیا ہو گیا؟ امر. اچھا، اسی سے عامر عین سے، عامر حمزے سے نہیں. اسی سے عمار یعنی زیادہ زندگی پان. عمارہ لڑکی. اسی سے عمیر چھوٹا، عمیر. اسی سے عمیرہ رکھتے ہیں نا نام لڑکیوں کے. کتنے نام آپ کو بتا دیا، معنی بھی یاد ہو گئے. چلیے، عمری کا ایک وقت تو ایک مختصر سا بتا دو اس عمر کے، اس سے دلچسپ بات ہے یہ عمیر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نام عمر تھا. بچپن ان کو عمیر پکارا کرتے تھے، جوان ہوئے تو عمر. اور آپ جانتے ہیں ابو بکر صدیق کو خلیفہ اور حضرت عمر کو کیا؟ امیر المومنین، ہے نا، جانتے ہیں.
اچھا قصہ ہے، خواتین کے لیے بھی بہت اچھا ہے. جو لوگ سامعین تو یہاں ہیں لیکن جو سنیں گے یوٹیوب پر یا دیکھیں گے یا سنیں گے آڈیو میں تو خواتین کے لیے بڑا دلچسپ ہے اور ہمارے لیے بھی، چونکہ تاریخی قصہ ہے، قرآن سے مربوط ہے. کہ ایک بڑھیا تھی، اس نے کہا کہ عمر، یعنی تلخ، اب تو آپ سمجھ لیں گے ولا تحزن فی القول، کرارے لہجے میں، تو رک گئے. ان کے زمانے میں جو خلافت کا زمانہ تھا نا اس وقت، اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ساتھ میں چند لوگ تھے. جانتے ہو بچپن میں عمیر پکارتے تھے تم کو. اچھا سب سن رہے ہیں، اچھا تم بڑے ہو گئے تو عمر، ابھی تم کو امیر المومنین کہنے لگے. عمر سنو، جیسے کہ ڈانٹ رہی ہے. جو ڈرتا ہے نا موت سے کچھ نہیں کرتا، کچھ کر نہیں پاتا. اب اس وقت کا زمانہ آپ جانتے ہیں، کسی نے بدتمیزی کی، بادشاہوں نے تو گردن اڑا دی. تو ایک نے پوچھا ہے عمر کہو تو اس کی گردن اڑا دوں. ہاں کیا کہہ رہے ہو، گردن اڑا دوں؟ ارے اس کی بات تو اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے سنتا ہے، تو یہ عمر کی کیا وقت کہ زمین پر سے اس کی بات نہ سنے. واللہ بخدا اگر اذان صبح تک کہتے رہے تو میں سنتے رہوں گا اللہ کہ اذان ہو جائے. جانتے ہیں کون ہے یہ خط؟ عمیر کہتی ہے. اس کا قصہ آپ کو ملے گا سورہ مجادلہ پارہ 28 شروع کی 4 آیتیں. جی اس کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی پیٹھ جیسی ہے، تو اس وقت چونکہ احکام نہیں تھے طلاق ہو جاتی تھی، تو یہ گئی. اللہ تعالیٰ نے کیسے سنی؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، شکایت کر رہی ہے اللہ کے پاس. رسول کے پاس کوئی حکم تھا ہی نہیں، میرے شوہر نے یہ کہا، میرے بچے ہیں، یہ ہے وہ ہے. تشتکی الی اللہ، او ہو تشتکی الی اللہ، سن لیا. 4 آیتیں نازل ہوئی. طلاق نہیں، گردن آزاد کرو، 60 روزے رکھو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. ہوا؟ تو یہ وہ خاتون ہے. کس نے سنا؟ رب نے. کہاں سنا؟ ساتویں عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کچھ نوک جھونک ہو رہی ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیونکہ یہ کیوں مداخلت کرے، لیکن اسی وقت تو یہ ہے خاتون ڈانٹ رہی ہے کسے؟ عمیر کو، عمر کو، امیر المومنین کو. مجال کیا. تو بہرحال یہ اس مناسبت سے میں نے قصہ بیان کیا، لیکن نام یاد رکھیے گا. اب چلتے ہیں آگے کہ جواب کیا دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين تلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. پھر فرعون کا کالا ہے، تو اسے تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہے ہمارے پاس کچھ. فعلتها، وہ جو تو نے بتایا نا، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، میں ضالین میں سے تھا. اب پھر توجہ دیجیے گا، یہ ضالین کیا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ضالین میں سے تھا نا. ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب ولا الضالین، ہے نا. تو یہود و نصارہ. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. جی چلیے معنی سے پہلے میں آپ کو ظاہری بتاؤں. یہ ضالین پتہ نہیں کیا لوگوں کو روگ لگ گیا، کہتے ہیں کہ ضالین تو پڑھ نہیں سکتے عربوں کی طرح، تو ضالین پڑھیے. جی یہ انہیں کیوں روگ لگا یہ انہیں سے پوچھیے، لیکن آپ ایسا نہ کریں. آپ کے بچے اگر حافظ ہیں نا، پڑھیے، کوشش کیجیے. اگر کوشش کرتے رہیں گے تو آج 5%، 10%، 25% آئے گا کہ نہیں. ایسا کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ اگر آپ کو ایک حرف پڑھنے نہیں آئے تو دوسرا ہی پڑھ دو. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ جی تو یہ بھی ایک پیغام ہے. یہ کیا اس سے کہیں گے ظاہری. اب مانن سوچیے. دیکھیے ترجمے پر نہ جائیے. ترجمے پہ کسی نے لکھا ہے کہ تمہیں بھٹکا ہوا پایا. نہیں، بھٹکا ہوا نہیں. دیکھیے ترجمے میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ان کے پاس ڈکشنریاں نہیں تھیں، کتابیں نہیں تھیں، تو جو بھی لکھا ہے 90% تو ترجمہ صحیح ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو کسی ڈکشنری میں جانے کی ضرورت نہیں. میں آپ کو قرآن کی ڈکشنری بتاتا ہوں، سمجھ رہے ہیں نا. تو آپ کو میں کہاں لے جاؤں؟ سورہ بقرہ 282 آیت میں. کیا لکھا ہوا ہے جانتے ہیں آپ؟ دیکھیے اس کے معنی کتنے آسان کر دیے میں نے.
کیا ترجمہ کریں گے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ہاں تو یہ موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ من الضالین. سنیے، دو گواہ ہے نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک گواہ ہے مرد، دوسرا نہیں ہے، تو ایک کے بدلے دو عورتیں. تو کیوں دو عورتیں؟ بھائی ایک مرد تو ایک عورت، یہ بھی جوڑا وہ بھی جوڑا، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. مرد کی نماز اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ وہ مرد تھا، عورت کی قبول اس لیے نہیں ہوتی کہ عورت تھی، نہیں، مرد عورت سب برابر. ہاں، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. ان تضل کیا مطلب؟ اگر ایک سے غلطی ہو جائے تو کیوں ایسا کہا؟ اس لیے کہ یہ خاتون ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، یہ محکمے میں کورٹ میں جج کے سامنے، وکیلوں کے سامنے وہ اس کے اوسان خطا ہو سکتے ہیں. تضل یہ نہیں، تو اس کے معنی کیا؟ خطا. اب رسول کے لیے ہم یوں کرتے ہیں کہ آپ جو ہے کھوج میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھوج میں لگے ہوئے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام دیکھیے بت جو ہے گھر میں بنتے تھے، تو آپ کیا دال تھے؟ دال نہیں تھے، کیا تھے؟ آپ کھوج میں لگے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے کہ یہ کیسے ابا جو ہے بت بنا رہے ہیں. تو ترجمہ آپ یوں کیجئے، جب غالن ایسے آئے گا نا تو آپ کھوئے ہوئے تھے، یا رائے حق کی تلاش میں تو خیر اونچا ترجمہ ہوا، لیکن کھوئے ہوئے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ انا من الضالین، میرا قتل، میں نے جو گناہ کیا تھا وہ خطا سے تھا. میں نے تو اسے دھمکانا تھا کہ کیوں لڑائی کر رہا ہے روزانہ، تو مکہ مار دیا تو موت واقع ہوگی. ففررت، اور جب مجھے ڈر ہوا تو میں بھاگ گیا، کیونکہ آپ تو اسے حقیقی قتل سمجھ رہے تھے نا، تو بھاگ گیا میں. فوہب لی ربی، میرے رب نے مجھے ہدیہ، بخشش، اس کا میں مستحق نہیں تھا، حکم. کیا حکم؟ قوت فیصلہ، نبوت. وجعلنی من المرسلین، اور مجھے رسول بنایا. تو یہ تو میں یہاں سے جو قتل ہوا وہ قتل خطا تھا، یہاں سے بھاگا اس ڈر سے کہ تم اسے قتل یقینی سمجھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، نوازی سے یہاں تک کہ مجھے رسول بنا کر تیرے پاس بھیجا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ. اچھا تو تیری نعمتیں مجھ پر گنا رہا ہے کہ بچپن سے جو ہے مجھے پالا ہے 30 سال تک. جی تو سنیے، یہ تو نے میرے ایک قتل خطا کی بنا پر اور تیرے اس نعمت جو مجھے سنوا رہا ہے، تو یہ بتا کہ میری پوری قوم کو غلام بنا لیا. یہ کہاں کا عدل ہے؟ پوری قوم کو غلام بنا لیا اور مجھ پر احسان سمجھا رہا ہے. تو اب یہاں سے دوسرا مسئلہ شروع ہوتا ہے، کون سا؟ قال فرعون. ہاں، لیکن میں اس کے پہلے آپ کو یہ موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ایک شاعر کی تفسیر بتاؤں، چونکہ شورا چل رہی ہے، مگر اس کے لیے کچھ تمہید باندھنا پڑے گی. تو گویا کہ ہم ابھی چلیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، پھر فرعون کیا کہتا ہے، یہ تو ایک کافی اسے سمجھنا ہے. تو اس کے پہلے ایک شرح کر دوں ایک شاعر کی، اس کو آپ کو سمجھنا ہوگا شاعرانہ انداز. شاعرانہ انداز یہ ہے، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام جن کا قصہ ہم پڑھ رہے ہیں، تو ایک اور بھی موسیٰ، ابھی اور موسیٰ کون سا؟ یہ شاعری کا کلام سمجھیے. تو ایک موسیٰ تو کوہ طور پر گئے 10 احکام لانے کے لیے اپنے رب کی تلاش میں، ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ تو اپنے رب کو بھول گیا، یہ ادھر رب ہے. یہ دوسرا موسیٰ، اب سمجھ گئے ہوں گے کون سا موسیٰ ہو، جو نیچے تھا. وہ کون؟ سامری. تو شاعرانہ الفاظ میں اسے کیا کہا گیا؟ دوسرا موسیٰ. کس نسبت سے؟ کہ یہ تو اپنے رب کی تلاش میں گئے تھے، وہ موسیٰ، اور یہ اس نے کہا کہ وہ خدا کو بھول گئے، یہ موسیٰ. اب یہ خدا اور اللہ یہ تو بچپن سے ہم لوگ بولتے آ رہے ہیں، تو پریشان نہیں ہونا، کوشش کرتے ہیں اللہ بولنے کی. جی تو یہ دوسرا موسیٰ. اب اس کا پس منظر بتاؤں میں آپ کو، تو شاعری آپ کو بلا ڈکشنری کے سمجھ میں آئے گی. ایک خاتون تھی، وہ جا رہی تھی، اسے اندازہ نہیں کہ اس کی آج ڈیلیوری ہو جائے گی. تو راستے میں ڈیلیوری ہوئی. اب وہ راستہ کیسا؟ اس وقت ایسے اسٹیشن نہیں لگے تھے کہ لیموزین آ رہی ہے، نقل جمائی کی بس آ رہی ہے، وہ تو جنگلی راستہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کتنے روز قیام کیا؟ 3 دن. یوسف علیہ السلام کو قافلہ کب آیا؟ 3 دن. تو یہاں کتنے دن ہوئے پتہ نہیں، قافلہ کب آئے گا؟ 3 یا 5. تو ہوا کیا، جب ڈیلیوری دی یہ اس کی موت واقع ہو گئی. سن رہے ہیں نا؟ سمجھ آ رہا ہے قصہ؟ مطلب ایک خاتون نے بچہ جنا جنگل میں کہیے دور، اور اس کی موت ہو گئی. اب بتائیں اس بچے کو کون سنبھالے گا؟ جبرائیل علیہ السلام. کون؟ جبرائیل. تو جبرائیل نے تربیت کی، رب یربی جبریل. اور اس بچے کو کہاں تک؟ جب تک قافلہ ہے ان کے حوالے نہ کر دیں. اب یہ تو سنت الہی ہے، جو بھی ہوا تو ذہن میں آیا. تو اب سنیے، فرعون نے کس کی تربیت کی؟ موسیٰ علیہ السلام. اور وہ جو دوسرا موسیٰ شاعرانہ کلام میں تربیت کس نے کی؟ جبرائیل نے. تو شاعر کیا کہتا ہے عشق کی شرح میں؟ موسیٰ الذی رباہ جبرائیل کافر. کیسے جمع کیا؟ موسیٰ الذی رباہ، ربا نے تربیت کی، جبریل کافر وموسیٰ الذی رباہ فرعون مرسل. تو اس شعر پر سورہ شعراء ہے. ہم آج کے درس کو ختم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ دوبارہ اس مجلس میں حاضر رہیں. اور ویسے آپ سبھی حضرات کا شکریہ کہ آپ کے تعاون سے یہ درست چل رہے ہیں، جو یہاں آتے ہیں وہ، اور یوٹیوب پر دیکھنے والے اور جو آڈیو سنتے ہیں. ان سے ایک درخواست کروں گا کہ ہمارے جو درس آپ سنیں گے تو وہ سیریل کی شکل اس کو نہ دیں، کیونکہ سیریل کی شکل کیسا ہے، آپ سنتے بھی ہیں پھر کچن میں جاتے ہیں پھر چائے بھی لاتے ہیں. نہیں، اس طرح نہ سنیں. اس کو کیسے سنیں؟ درس قرآن، کلام اللہ، اس طریقے سے سنیں. تو آپ 1 گھنٹہ نہ تو کم سے کم 15 منٹ آپ دے دیں، پھر آیت ختم ہو جائے تو اس کو بند کر دیں. تو یہ گزارش ہے سبوں سے جو دور والے ہیں ان کے لیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس شرکت کو، جو آپ خدمت کر رہے ہیں، اس کو قبول کرے اور ہمیں بھی توفیق دے کہ آپ کے لیے کچھ معلومات میں مزید اور مزید جو ہے اضافہ کرتے رہیں تاکہ عمل کی توفیق ہو. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. ففررت منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی صاحب کہیے. اچھا جی، ان کا سوال ہے کہ خشوع اور خضوع کے بارے میں. خشوع اور خضوع کے بارے میں دیکھیے، جیسے کہ عالم اور جاہل، یہ اصطلاح ہمارے یہاں غلط آئی چونکہ قواعد والوں نے لکھ دیا، مطلب صرف اردو والوں نے، یہ کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے خشوع اور خضوع یہ اردو والوں میں، اب یہ شاید یہ لفظ رہ گیا میرا، عربی میں نہیں، کہ خشوع خضوع کو ایک ہی سمجھتے ہیں. چنانچہ آپ جب بھی کوئی تحریر پڑھیں گے تو ہر فرد کو چاہے کہ نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کرے، جبکہ خشوع خضوع یہ ایک مثبت پہلو ہے اور ایک منفی ہے. جسے آپ کیا کہیں گے، میرے خیال سے ایک نگیٹو اور ایک پوزیٹو ہے نا، اس طریقے سے ہے. تو سب سے بہترین مثال کہ یا نساء النبی لا تخضعن فی القول، یعنی خضوع مطلوب نہیں، خضوع مطلوب نہیں اور خشوع مطلوب ہے. جہاں بھی اللہ نے استعمال کیا ہے تو غیر مطلوب میں، تو یہاں پر بھی غیر مطلوب، یعنی یہ مجرمین جب آیت آ جائے کہ ڈر کے مارے جھک جائیں گے، ایسے ڈر کے مارے جھکنا سنت الہی نہیں کہ ان کا ایمان قبول ہو. سمجھ رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا تھا. تو ہمارے یہاں ایک غلطی ہو گئی، استعمال کر رہے ہیں خشوع خضوع، تو یہ خشوع خضوع متضارب نہیں. اگر آپ کو لکھنے کا موقع ملے تو آپ لکھیں خشوع. جی واضح ہوا؟ بہت اچھا. اچھا اس خضوع کا مطلب کہیں ایسا تو نہیں لیے لوگ کہ اللہ کے خوف سے گردن جھک جائے؟ ہاں، لیکن وہ مقبول نہیں نا اصل میں. وہ لیے ہیں اسی طریقے سے. اب وہ جو بھی لیے ہوں،
جیسے کہ عالم کے بارے میں جاہل لے لیے تو وہی سوچ کر ہی لیے نا. جیسے کہ کہہ دیا کہ ضاد ادا نہیں ہوتا تو زال پڑھو. تو یہ اس چیزوں کو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کس کے کلام اللہ تم پیچھے نہ ہٹیں. جی کہیے. آدھا انڈیا والا ضالین پڑھتا ہے. آدھا, ہاں جی, آدھا نہیں 90%. جی ہاں ضالین, وہ جو بھی پڑھتے ہیں چونکہ وہ اچھا ہم نے کھوج کی کہیں نہیں ملا. اچھا یہ ضالین کا کیا مطلب؟ اگر آپ زا سے پڑھتے ہیں تو پھسلنے والے, زال سے تو پھسلنا تو ہر آدمی پھسلتا ہے. اچھا اور ضالین تو سائے والے, تو دونوں میں معنی غلط ہوتے ہیں. اصل میں ضال ہی پڑھیں. ان کا الزام ہے کہ تم دال پڑھتے ہو. بھائی اگر ضالین ہم کوشش کر رہے ہیں 25% بھی پڑھ لیا تو اللہ کیا مقبول ہے. جی نماز عربی میں ہے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز عربی میں نہیں, وہ ضال ہی ہے. جی زاد نہیں, بالکل وہ حرف تبدیل کرتے ہیں. جی چلیے اور کچھ. کس کا؟ ہاں اچھا, وہ فعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکاذبین. یہ اچھا تو نے کیا, تو نے کیا. فعلت, ابھی فعلتک تیرا فعل جو تو نے کیا, کیسے کیا؟ ناشکرا. سمجھیں, فعلت تو نے کیا, اور اب آگے فعلتا نہیں ہے, فعلتک یعنی اسم ہے, یعنی تیرا وہ جو فعل ہے, تیری جو حرکت, اصل میں تو نے فعل کیا, تو نے حرکت کی, تیری وہ حرکت جو تو نے کی, یہ کہا جا رہا ہے. کافر کے معنی کافر نہیں, ناشکرا. یعنی ہمارے یہاں جو تیری پیدائش ہوئی ہے, کفر کے معنی انکار نہیں, ناشکرا بھی ہوتا ہے نا. کفر کے معنی, کفر ہر جگہ اس کفر میں نہیں آتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ تو میرا ناشکرا ہے. قرآن شریف میں کفر و ناشکرے میں بھی آیا ہے, ناقدر میں بھی آیا ہے, اور کیا انکار میں بھی آیا ہے. لیکن یہاں وہ انکار بھی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے انکار نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہاں تو نے پالا, میری تربیت کی, لیکن اس تربیت کو تو کیا احسان جتلا رہا ہے, تو انکار نہیں کیا نا. انکار کیسے کریں گے؟ اور کہہ رہے ہیں کہ علیہ ذنبن, پہلے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے, تو ترجمہ ہم سوچ کے کرتے ہیں. یعنی انکار نہیں کیا, بلکہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ تو نے, اور انکار کر ہی نہیں سکتے ہو. بڑھیا نے جو کہا عمر کو, حضرت عمر کو, جی کہ کیا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ یہ نہیں کر سکتا, کیا وہ اصل میں ہم نے مثال دی تھی نا, تو ہم زیادہ طول نہیں دینا چاہتے تھے. اصل میں وہ اس وقت زمانہ تھا جنگ کا. بہت اچھا پوچھا آپ نے. تو وہ تو مجادلہ تک پہنچیں گے, دعا کریں. تو اصل میں جنگ کا کیا وقت تھا, یعنی افواہیں جو ہیں تو کہہ رہی وہ اس کی بھی جامعیت ہے, چونکہ پہلے لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں نا, یہ کھیل تماشے نہیں تھے. تو اس نے بھی ایسا کلمہ کہی کہ سب ہو گیا, وہ سمجھ گئے کیا کہنا چاہتے. جو ڈرتا ہے وہ کچھ نہیں کرتا. تو کس سے ڈرتا ہے؟ یہ جو جنگیں ہو رہی نا, تو موت سے مت ڈرو, کرو کچھ. ہاں یہ کہنا چاہتے تھے. حضرت عمر کو بھی چیلنج, وہ تو آلریڈی بہادر تھے. نہیں, اس سے بحث نہیں. ایک بڑھیا کی نصیحت, اس سے بحث نہیں کہ وہ بہادر تھے. ایک بڑھیا جو ہے عمر کے سامنے بڑھیا تھی, جس کی اللہ نے سنی تھی, تو وہ سنا رہی عمر کو, اس سے بحث. ہاں ہاں, قوم جو ہے پہلے سے غلام تھی, لیکن موسیٰ علیہ السلام کے آمد سے, بلکہ آمد سے پہلے ان کے آنے کی بشارت سے بالکل ہی ظلم کی درجہ کیا انتہا ہو چکی تھی. سمجھ رہے نا. تو غلام تو تھی, لیکن اس درجے کی نہیں تھی. یعنی ان سے صرف کام لے رہے تھے. جب معلوم ہوا کہ کوئی بچہ پیدا آنے والا ہے جیت الحکومت کو, تو یہ چیز ہے. بہت اچھا. سوال سمجھ میں آیا نا, سوال نہیں دہرایا ہم نے, کہ جیسے کہ پوری قوم کو, وہ تو پہلے سے غلام تھی, تو شدت آ گئی تھی. جی 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 کیا؟ ہاں ایک ہے شورا. ان کا سوال ہے کہ شعرا اور یہ شورا. تو شعرا شین عین را, اور شورا مشورہ سے, مشورہ فرق ہے. تو شورا یعنی آپس میں ایک دوسرے کا مشورہ کرنا, تو یہ ہے مشورہ اس کا مصدر. تو شاعری میں بھی کہتے ہیں میں مشورہ دیتی ہوں, میں مشورہ, ہمارے یہاں مشورہ کہتے ہیں. تو شورا کی لینگویج ہے مشورہ, ہم عام طور پر لوگ مشورہ کہتے ہیں. تو وہ مشورہ سے, دیکھیں عین نہیں ہے اس میں. تو ان کا یہ سوال, ہاں تو وہ شورا, مجلس شورا. تو مجلس شورا
اور شعرا فرق ہے. جی 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 کہیے. 13 میں آپ لے جا رہے ہیں مجھے. اچھا احساس کر رہے ہیں. جی جی تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے باخبر ہے. ہاں لیکن جو کمزوری پیش کر رہے ہیں جی وہ تو معلوم ہے بتا رہے جی. ہیں. یہاں یہ دکھانا ہے قرآن کو کہ داعی جو ہے اپنے آپ میں ہمیشہ کمزوری محسوس کرتا ہے. جب کسی سے کہتے ہیں دعوت دو تو اپنے آپ میں کمزوری محسوس کرتا ہے, میں نہیں دے سکتا. تو یہاں اس کی ہمت افزائی تو نہیں کرتا. جی داعی جو ہے ہمیشہ اپنے کمزوری محسوس کرتا ہے, تو یہ اس کو یہاں طاقت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ نہیں تم ایسا نہیں, تم کام کرو, ہم پیچھے تمہارے سپورٹ کے لیے ہیں. جی کیونکہ جو کمزوری بیان کرو تو لوگ معلوم ہے کہ ان کے لسان میں جو ہے نا بات صحیح نہیں کر پاتے یا جو بھی کہہ رہے ہیں اللہ کو معلوم. لیکن یہاں میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے کوئی میسج ہے کیا, دعوت دینے والے اکثر پیچھے ہٹتے دعوت دینے. بس ہو گیا سوال ان کا سمجھ میں آیا. یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کمزوری قوت بیانی کا احساس کر رہے ہیں نا, ظاہر کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ وہ تو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ تو قوی ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر دوسری جو بات کہی کہ ہم لوگوں کو مثال دے دائی کو کہ اسے کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ جو ہے نا جو دائی, یہ ہماری جانب سے نصیحت ہم کر سکتے ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ نصیحت. کہ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے, یعنی جسے کہتے ہیں نتیجہ, رزلٹ, آیت کی تشریح نہیں, آیت کی شرح نہیں, بلکہ رزلٹ. کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ, میں سن رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں, تو اے لوگو جاؤ تبلیغ کرو. یہ لیکن آیت کی شرح نہیں, اس کو کہتے ہیں نتیجہ. آیت کی شرح کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بشر تھے, جب سانپ سے خود ڈر گئے, اسی سے پر آئندہ درس میں آئے گا, وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ, کہا کہ الکیا تو ڈال دیا, ایسا سانپ بن گیا, تو وَلَّا مُدْبِرًا, ایسے بھاگے کے پیچھے دیکھتے ہی نہیں. تو ڈر تو تھا نا. تو اتنی بڑی جرار قوم وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ کیسا, اور پھر گناہ تھا, تو ان کے اندر فطری, کیا کریں گے, فطری ڈر تھا. اب فطری جو ڈر تھا تو اللہ تعالیٰ نے مطمئن کر دیا کہ اتنی بڑی زبردست قوت اور سلطنت, آپ سن لیجئے, ہم تمہارے ساتھ, ہم سن رہے ہیں. اور پہلے بیان کر دیے تھے کہ اسمع و ارا. تو یہ اس کی شرح ہے, تو اس کو خیال رکھے گا. جی تو اصل میں کیا ہے, جو نصیحت کرتا ہے نا لوگوں کو, اس میں اور اس آیت کی شرح میں فرق کرنا چاہیے. اور کہیے, چلیے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو آگے لگا سمندر کے پاس, یا پھر وہی قوم جسے میں آگے ڈیگ میں نہیں جا رہے, وہ جو آگے واقعہ آئے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام جو لے کے گئے فرعون کو چھڑا کے سمندر کے ہاں نہیں, وہ تو آگے آ رہے ہیں نا, ابھی وہ ابھی سوال نہ کریں. وہ تو کیونکہ قال فرعون, تو ابھی تو سوال ہوگا, تو سبق یہ چل رہا ہے, تو انشاءاللہ اس وقت. تو الحمدللہ آپ آئے, اسی طرح آئندہ سے آتے رہیں. اچھا لگا کہ مجمع در شروع ہونے سامنے تھا پورا. اس کو بند وائٹ دباؤ نا, کوئی بات نہیں, چلیے.